اے رب ذوالجلال کوئی معجزہ دکھا، اے رب ذوالجلال کوئی معجزہ دکھا، مشکل کو میری ٹال کوئی معجزہ دکھا۔ کوشش کے باوجود مصائب نہ چھٹ سکے، کوشش کے باوجود مصائب نہ چھٹ سکے، رد بلا وبال کوئی معجزہ دکھا۔ چادر کے طول و عرض کو پاؤں تلک تو لا، چادر کے طول و عرض کو پاؤں تلک تو لا، اتنا سا ہے سوال کوئی معجزہ دکھا۔ محبت بانٹنے اور محبت سمیٹنے والے تمام دوستوں کو بزم کیم یوٹیوب اور فیس بک چینل پر خوش آمدید۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ٹھیک، اچھا اور خوشحال رکھے، سلامت رہیں اور آباد رہیں۔ دوستو، صبر، بے بسی، بے کسی اور بے حسی، چاروں الگ الگ عوامل ہیں، اور جب کوئی انسان حالات کی قسم پرسی کا شکار ہوتا ہے، جب کوئی انسان جو ہے جس پر ضروریات زندگی کے ذیل میں، ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے ذیل میں اس کی تگ و دو جب کم پڑ جاتی ہے، یا تگ و دو کے باوجود اس کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہو پا رہی ہوتی، تو انسان اپنی بے کسی پر، بے بسی پر جو ہے پریشان ہوتا ہے، سیٹرس میں جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ ایسے مواقع پر ہمیں دو قسم کے لوگ ملتے ہیں۔ ایک ہمارے وہ قریبی لوگ جو ہمیں حوصلہ دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، اور اپنے تئیں ہمیں آگے بڑھانے میں ہمارے لیے معاون و مددگار بھی ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ یہ زندگی ہے، اور زندگی کا دار و مدار جو ہے ایک انسانوں کے باہمی چین نیٹ ورک کے مرہون منت ہے، یعنی ایک نیٹ ورکنگ کی چین ہے۔ ہم سب انسان کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے، بلکہ ایک دوسرے کے محتاج ہیں، بلکہ انسان تو پیدا بھی محتاج ہوا ہے۔ توکل کے جہاں تک بات ہے، تو توکل سب سے بڑی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو کوشش کا پہلو ہے، تو کوشش میں ہم انسان جو ہے ایک دوسرے کا سبب ہیں، ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ یہاں پر ہمیں دو قسم کے دوست ملتے ہیں اور مشورہ اور نصیحت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر صبر کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے صبر کا پھل دے گا۔ صبر تو قسموں کا ہوتا ہے۔ ایک تو صبر کی وہ قسم ہے کہ آپ کی خواہشات جو ہیں، انسان کی ضروریات پوری ہونے کے بعد انسان کی جو خواہشات ہیں وہ انسان کی دسترس میں ہیں، لیکن کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے انسان جو ہے اپنی خواہشات کو قربان کر دیتا ہے اپنے پیاروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، کوئی بھی انسان۔ تو اس خواہشات کی قربانی کا صبر جو ہے وہ بہت پرلطف اور خوشنودی الہی کا سبب ہے۔ جو دوسری قسم کا صبر ہے کہ انسان کی جملہ ضروریات پوری نہ ہو سکنے کی بے بسی جو ہے، بے چارگی جو ہے، وہ اسے صبر پر مجبور کرتی ہے کہ انسان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ یہ جو صبر ہوتا ہے یہ سب سے تکلیف دہ صبر ہوتا ہے، بے بسی کا صبر یا مجبوری کا صبر، اور یہ صبر جو ہے سبب بھی بنتا ہے کیا کہتے ہیں پریشانیوں کا، اور سیٹرس جیسے مسائل پیدا کرتا ہے، ڈپریشن جیسے مسائل پیدا کرتا ہے، اور انسانی فطرت میں خودداری داخل ہے تب تک جب تک انسان کی کوشش، انسان کے وسائل جو ہے اس کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، تو انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ خودداری کو اپنا وتیرہ بناتا ہے۔ اور ایک خوددار انسان پر جب ضروریات زندگی پورا کرنے کی مد میں مشکلات آتی ہیں، تو وہ ہاتھ پھیلانے کے تکلیف دہ عمل سے نہیں گزر پا رہا ہوتا، جسے عرف عام میں ہم سفید پوش طبقہ بھی کہتے ہیں، اور ہمارے ملک میں زیادہ تر سفید پوش طبقہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس میں پھر جب انسان صبر کی اس بھٹی میں جل رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپریشن اور
پریشانی، سٹریس، PTSD جیسے مسائل جب پیدا ہوتے ہیں تو انسان جو ہے اس کا رد عمل دیتا ہے، چڑچڑاپن، غصہ جیسے عوامل کا شکار ہو جانا، اور یاسیت کی جب انتہا ہوتی ہے کہ انسان دو راہ پر کھڑا ہوتا ہے کہ ہاتھ پھیلائے تو اس کی خودداری پر آنچ آتی ہے، اور جو ہے جملہ اس کے وسائل جو ہے اس کی زندگی کی انتہائی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے ناکافی ہو رہے ہیں۔ تو اس سٹریس کے اور اس ڈپریشن کی جب انتہا پر کوئی انسان پہنچتا ہے تو پھر وہ جو ہے خود سوزی کی طرف سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہمارے ملک میں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور دیگر غربت ترقی پذیر ممالک میں، جن ممالک میں غربت بہت زیادہ ہے، ان ممالک میں خودکشیوں کی جو ہے سالانہ جو شرح ہے وہ بھی زیادہ ہے۔ ویسے تو خودکشی کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، اور بڑا سادہ سا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ خودکشی کرنے والا کوئی نوجوان تھا یا جس عمر میں مرد اور عورت تھی، تو وہ ذہنی امراض کی اس سطح پر پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ وہ خودسوزی جیسے انتہائی اقدام کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو خودسوزی جیسا یہ اقدام جو ہے اپنی جگہ درست ہے کہ ایک ذہنی مرض ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت ساری تلخ حقائق ہوتے ہیں، بہت ساری تلخ وجوہات ہوتی ہیں۔ حکومت کو چاہیے اور ہمیں بحیثیت معاشرہ سارا چیزیں ہم حکومت پہ میرے خیال میں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ انسان کی انسانی ہمدردی کا بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور ہماری بحیثیت انسان، بحیثیت معاشرے کا ایک مددگار انسان ہونے کے ناطے کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی ہوتی ہیں کہ ہمیں جو ہے اپنی کوششوں میں لوگوں کے لیے بھلائی اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوششوں میں ہمیں ضرور لگ جانا چاہیے، کیونکہ یہ ایسی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے غربت کی انتہا۔ تو غربت ایک ایسا جان لیوا کینسر ہے آج کے دور میں کہ غریب کی نہ تو عزت ہے، اور غریب نہ ہی اس طرح کی محبت پا سکتا ہے جس طرح کی محبت کا وہ حقدار ہوتا ہے، اور یہ تلخ حقیقت ہے۔ تو ہمیں جب تک ان وجوہات پر قابو پانے کی، ہم بحیثیت معاشرے کا فرد ہونے کی کوشش نہیں کرتے، تو یہ چیزیں جو ہے ان کی شرح جو ہے وہ بڑھتی رہے گی، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، اور کیا کہتے ہیں ہمارے پاکستان میں دو چیزوں کی مد میں، غربت اور سیاست اور مذہب، ان تین چیزوں کے معاملات کچھ ایسے ہیں کہ ان سلسلہ میں ہم عدم برداشت ہمارے اندر بہت زیادہ ہے، اور ہم تشدد پسند واقع ہوئے ہیں، بہت جذباتی معاشرہ بلڈ اپ کیا گیا ہے، چاہے وہ شخصیت پرستی ہو، چاہے وہ مذہب۔ خیر مذہب تو تشدد پسندی کو فروغ نہیں دیتا، خاص طور پر ہمارا مذہب اسلام، لیکن یہ بھی ایک بدقسمتی ہے کہ ہم مذہب سے زیادہ جو ہے اپنے اپنے مسالک کی ترویج میں جتنے سے، اور متنازع مضامین، متنازع اختلافات سے متعلقہ جو ہے امور کو جو ہے جلسوں، مساجد اور حلقوں میں اٹھایا جاتا ہے، تو اس کے ذیل میں ہم پھر کہیں نہ کہیں متشدد پسند واقع ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح یہی حال سیاست کا ہے، اور اسی طرح یہی صورتحال غربت کی ہے کہ اس میں غربت کی انتہا پر دو طبقات جنم لیتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ جو پھر جرائم پیشہ ہو جاتا ہے آگے چل کر، چوری چکاری جیسے عوامل میں ملوث ہو جاتا ہے، اور دوسرا وہ طبقہ جو پھر ہاتھ پھیلانے کے تکلیف دہ عمل سے گزرتا ہے اور بعد میں پھر بھیک مانگنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ پھر ان میں سے ایک تیسرا طبقہ ہے مایوس ترین طبقہ، جو خود سوزی، مایوسی، یاسیت اور پھر نشے میں پڑ جانا یا زندگی کی ذمہ داریوں سے غافل ہو جانا۔ تو ان کا جو ہے بحیثیت معاشرہ ہم یہ تدارک کر سکتے ہیں کہ ہم سب کو اپنی اپنی سطح پر جہاں کہیں بھی ہیں رہتے ہوئے اپنے اور اپنے آس پاس کے ماحول میں جو ہے
ایسے لوگوں پر بجائے طنز کرنے کے، بجائے ایسے لوگوں کے کردار پر انگلی اٹھانے کے، ایسے لوگوں کو ایسے ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے کہ ایک مریض کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر ہم ایسے لوگوں کی مدد کرنے والے بن جائیں اور پھر حکومتیں بھی ایسے اقدامات شروع کر دیں تو ہمارا معاشرہ بہت جلد امن اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ میری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں۔ آج کی ویڈیو بس اتنے ہی، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔